السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں کے ساتھ جو خصوصی فضل و احسان فرمایا ہے، ان میں ایک قرآن مجید ہے جس کا تذکرہ، جس کے فضائل اور امت پر اس کے کیا حقوق ہیں، اس کا کچھ حصہ گزشتہ جمعے میں ذکر کیا گیا تھا۔ ابھی میں نے سورہ یونس کی 2 آیتیں پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہارے پاس موعظت آ گئی ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، اچھی باتوں کی نصیحت، بری باتوں سے بچنے کی تلقین، صحیح راستے کی رہنمائی، اور دین اور دنیا کے اعتبار سے خود انسان کے اپنے معاملات کے سدھار کے لیے، اپنے دل کے اطمینان کے لیے، اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنے دل و دماغ کو مطمئن کرنے کے لیے، خود اس کی اپنی صحت کے لیے، فزیکل ہیلتھ کے لیے، اس کے مینٹل ہیلتھ کے لیے، اس کی نفسیاتی کیفیت کے لیے، ہر اعتبار سے قرآن مجید نے ایسے احکام دیے، ایسی ہدایتیں دیں جو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے موعظت ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ اپنے بندوں پر رحمان و رحیم ہے، مہربان ہے، اور الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا کیا وہی نہیں جانے گا؟ وہو اللطیف الخبیر، وہ بہت باریک بھی ہے، بہت باریکی سے چیزوں پر نظر رکھنے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ وہ انسان کو اسی اعتبار سے نصیحتیں کرتا ہے، بتاتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اور قرآن مجید اس کا مجموعہ ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کی جب تلاوت کی جاتی تھی تو بہت سے صحابہ اور تابعین یہ کوشش کرتے تھے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور زیادہ اسے محدود کر دیں تو مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ چونکہ ہم یہ تو دیکھتے ہیں، یہ غور بھی کرتے ہیں، فکر بھی کرتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، کدھر جا رہے ہیں، ان کی فکر زیادہ ہوتی ہے۔ دنیا کا یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہر شخص کو دوسرے انسان کی آخرت کی فکر لگے گی، اور اپنے بارے میں اگر کوئی فکر ہو رہی ہے تو وہ دنیا کی فکر ہو رہی ہے کہ میری دنیا کیسے بن جائے اور دوسروں کی آخرت کیسے بن جائے، دوسروں کو آخرت میں کامیابی کیسے ملے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، ان کو ایک دن سامنا تو کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ۔ اگر یہی بات ہمارے اندر اس طرح پیدا ہو جائے کہ جیسے ہم اسے دیکھ رہے ہیں، جیسے اسے محسوس کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پوری طرح سے ہمارے ذہنوں میں تازہ ہے، تو ہمیں اپنی آخرت کے بنانے کی زیادہ فکر ہوگی، اس ابد الآباد زندگی کی، ہمیشہ رہنے والی زندگی کی
کہ جہاں کوئی عمل نہیں ہے جزا ہے، ثواب ہے، وعدے ہیں، درجات ہے، مغفرت ہے، رحمت ہے۔ اور یہ وہ زندگی کہ جس میں عمل کا موقع ہے، جس میں عمل صالح کا، اللہ کی اطاعت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا موقع ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار موقع دیتے ہیں، ہر ایک کو موقع دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے تھے وہ حضرات، یا ہم مطالعہ کریں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کہ میرا تذکرہ کہاں ہے، میری جو آج کی کیفیت ہے، مجھے کہاں ہونا چاہیے، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ سورہ انبیاء میں فرمایا گیا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ ہم نے ایسی کتاب تمہاری طرف اتاری ہے اور بھیجی ہے جس میں تمہارا تذکرہ ہے، جس میں تمہاری بات کی گئی ہے، کیا تم غور نہیں کرتے، تم کیا نہیں سمجھتے؟ چنانچہ ایک تابعی ہے مشہور، انہوں نے جب یہ آیت پڑھی تو قرآن مجید کی ورق گردانی شروع کی، اس کے صفحات پلٹنے شروع کیے اور آیتوں پر غور کرنے لگے کہ میرا تذکرہ کہاں ہے، میں کس درجے پر ہوں، کس مقام پر ہوں، دین اور ایمان اور تقوی کا معیار میری زندگی میں کیا ہے، حیا اور شرم کا معیار کیا ہے، پاک دامنی کا معیار کیا ہے، اچھے اخلاق کے بارے میں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو انہوں نے سورہ سجدہ کی یہ آیت پڑھی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے الگ رہتے ہیں، یعنی بستر پر ان کا دل نہیں لگتا ہے، اٹھ اٹھ کر بار بار اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، یا تھوڑی دیر سو کر فارغ ہو کر نیند پوری کر کے فوراً اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے رب سے مانگتے ہیں، ڈر اور خوف کی کیفیت کے ساتھ بھی، اور لالچ میں اور طمع میں، اس امید میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور نوازیں گے۔ جب یہ آیت انہوں نے پڑھی تو انہوں نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم اس اتنے اونچے مقام پہ تو نہیں، یعنی تمہاری کیفیت اس تڑپ کی نہیں ہے، اس بے چینی کی نہیں ہے کہ کیسے میں اپنی رات کو اللہ کی یاد سے آباد کر لوں۔ پھر انہوں نے ایک آیت پڑھی جس میں یہ لکھا ہوا تھا سورہ بقرہ میں کہ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، کہ کچھ ایسے لوگ ہیں، پہلے سے آیت چلی آ رہی ہے کہ جن کی باتیں دنیا کے بارے میں آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، لیکن سخت جھگڑالو ہے وہ شخص، شر پیدا کرنے والا، فتنے پیدا کرنے والا، اور اگر اس کو حکومت دے دی جائے، منصب دے دیا جائے، اس کو اختیار دے دیا جائے، اس کو پاور مل جائے تو پوری زمین میں فساد مچاتا پھرے، وہ کرپشن پھیلا دے، وہ کھیتیوں کو برباد کر دے، وہ انسانی نسلوں کو برباد کر دے۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ میں اتنا برا بھی نہیں ہوں۔ اس کے بعد ورق پلٹتے رہے اور سورہ یونس کی ایک آیت پر، سورہ توبہ کی ایک آیت پر ان کی نظر جا کر رکی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں الذین خلقوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم، کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اچھے عمل بھی کرتے ہیں، کچھ برائیاں بھی ان سے ہو جاتی ہیں، لیکن ان کو اپنی برائیوں کا شدید احساس ہوتا ہے، ان کے اندر ندامت ہوتی ہے، ان کے اندر اپنی زندگی کو بدلنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے، ان کو توبے کی توفیق دے دے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اچھل پڑے، خوش ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا تذکرہ، اور میرے دل کی کیفیت یہی ہے کہ میں بہت اچھا بھی نہیں ہوں لیکن اچھا ہونے کی کوشش کرتا ہوں۔ احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں نیک لوگوں میں نہیں ہوں۔ اس محبت کی بنیاد پر مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک لوگوں میں شامل فرما لے۔ اس جذبے کے ساتھ قرآن مجید کو جب پڑھا جاتا ہے، اس کے ترجمے اور تفسیر کو دیکھا جاتا ہے،
تو ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن موعظت ہے، نصیحت ہے۔ قرآن بار بار انسان کے دل کا تزکیہ کرتا ہے، اس کی زندگی میں سدھار کی کیفیت لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمائیں گے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، جیسے وہ نصیحت ہے، خواہشات سے بچاتا ہے، شہوات سے بچاتا ہے، نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے بار بار کہتا ہے، ویسے دلوں کے اندر کی جو بیماریاں ہیں ان کے لیے قرآن مجید شفا ہے۔ دلوں کے اندر جو اسلام کے احکام کے بارے میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے، جو کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے، جو دنیا کے آخرت کے کسی مرحلے کے بارے میں، برزخ کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں، وجود باری کے سلسلے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے سلسلے میں، اللہ کے رسول کی احادیث کے سلسلے میں کہیں کوئی شک شبے کا کانٹا ذہن میں پیدا ہو جائے، دل انسان کا اسلام کے احکام کی طرف سے میلا ہو جائے، قرآن شفا دیتا ہے۔ قرآن کی تلاوت تو اس میں تدبر اور غور و فکر اس طرح کی کیفیتوں کو بھی ختم کرتی ہے اور انسان کے دل کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کو سرور حاصل ہوتا ہے، خوشی ملتی ہے۔ پھر فرمائیں گے وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کی۔ بارش ہوتی ہے، ہر زمین پر ہوتی ہے، لیکن جس زمین کے اندر دانہ اگانے کی، فصل اگانے کی صلاحیت ہوتی وہ زمین اس پانی کو قبول کر لیتی، یا اگر فصل کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے تو کوئی زمین ایسی ہوتی ہے جس کے اندر پانی کو جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، پانی کو وہ روک لیتی ہے وہ زمین، اور جب آپ موقع سے پانی وہاں سے نکالنا چاہیں تو پانی کو استعمال کر سکتے۔ تو کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچاتے ہیں اور بڑی مقدار میں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کچھ اگا تو نہیں پاتی لیکن پانی کو روک لیتی ہیں۔ ایسے انسان کے دل کا معاملہ ہے، ایسے ہی اہل ایمان کا معاملہ ہے کہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، چونکہ قرآن مجید سے ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، ان کے دل کی زمین باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے، تو قرآن مجید ان کو ہدایت سے نوازتا ہے، ان کو رحمتوں سے نوازتا ہے۔ لیکن جو دل بنجر ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید نے یہ بھی فرمایا ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن کچھ دل ویران ہوتے ہیں، اجاڑ ہوتے ہیں، ان میں چیزوں کو جذب کرنے کی اور قبول کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے، تو قرآن ایک ہدایت رہتے ہوئے اس کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ کتنے ہم مسلمانوں میں بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہہ اٹھیں گے، پکار اٹھیں گے قیامت کے دن کہ اے میرے رب، میری قوم نے قرآن مجید کو پس پش ڈال دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، کنارے کر دیا تھا۔ قرآن کی تلاوت، تفسیر، تدبر، اس پر ایمان کا حق، اس کی نشر و اشاعت، اس کے مطابق فیصلہ، اس کو اپنی زندگی میں پورے طور پر نافذ کرنے کی کوشش، یہ قرآن مجید کام دیتا ہے، ان قرآن نفع دیتا ہے۔ قرآن کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ قرآن مجید فائدہ پہنچاتا ہے۔ والقرآن یشفع، اور قرآن سفارش کرے گا قرآن پڑھنے والے کے لیے، اس شخص کے لیے کہ جس کو دن کے وقت قرآن مجید آرام نہیں کرنے دیتا، بہت سے کاموں سے روک کر اپنی تلاوت میں مصروف رکھتا ہے، قرآن اس کے لیے سفارش کرے گا۔ والقرآن یرفع، القرآن ینفع، والقرآن یشفع، والقرآن یرفع، قرآن نفع بھی دیتا ہے، سفارش اور اللہ کے سامنے شفاعت بھی کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید اونچا اٹھاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جن لوگوں نے بھی قرآن مجید کی خدمت کی، اس کی تفسیر کے سلسلے میں، اس کی طباعت اور نشر و اشاعت کے سلسلے میں، اس کو پبلش کرنے کے سلسلے میں، اس کی دعوت دینے کے سلسلے میں، ایسے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ آخرت میں ان کو اونچا مقام دے اور قابل رشک بنائے، دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ ایسے مقام عطا کرتا ہے کہ جسے دیکھ کر لوگ رشک کرتے ہیں۔ قرآن کی یہ خصوصیت ہے، قرآن اونچا اٹھاتا ہے، اور جب پوری امت اس کو اپنا لے، اپنی آنکھوں کا تارا بنا لے، اپنے دلوں میں سجا لے، اپنے عمل سے اپنی زندگی کو منور کر لے، روشن کر لے،
اور دل کو پریشانیوں سے، الجھنوں سے، تکلیفوں سے قرآن کی برکت سے آزاد کر لے، پھر دیکھیے کہ قرآن مجید پوری قوم کو اٹھا دیتا ہے، اور قرآن نے اٹھایا ہے۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ قرآن مجید جہاں پہنچا، جہاں اسلام پہنچا، اس نے پوری قوم کو توبے کی اور ہدایت کی۔ اللہ کی طرف سے ایسی توفیق ہوئی کہ اس قرآن نے لوگوں کو اونچا اٹھایا، اور قرآن لوگوں کو نیچا بھی کر دیتا ہے۔ جو قرآن کی توہین کرتے ہیں، قرآن مجید کو نظر انداز کر دیتے ہیں، تو پھر یہ قرآن مجید بخشتا بھی نہیں۔ اس پر بھی گواہ ہے۔ علامہ اقبال نے بار بار اپنی شاعری کے اندر قرآن مجید کے سلسلے میں توجہ دلائی، اور اس پر بہت زیادہ بار بار انہوں نے کوشش کی کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، کہ جو لوگ عزت پا کر گئے، ہمارے آباء و اجداد وہ قرآن سے عزت پا کر گئے، اور آج اگر ہماری یہ حالت ہے تو قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور اس وجہ سے بار بار قرآن مجید کا تذکرہ اس خاص موسم بہار میں ضروری ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ جمعے کو یا جمعرات کو رمضان کی پہلی تاریخ ہو، تراویح جمعرات سے، چہارشنبے سے یا جمعرات سے شروع ہو جائے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کا استقبال ہم قرآن مجید، رمضان کا استقبال قرآن مجید سے کریں، قرآن مجید کی تلاوت کا ایک معمول بنا لیں، ابھی سے طے کر لیں، پلاننگ کر لیں، منصوبہ بندی کر لیں، اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، قرآن مجید ہمیں کتنا آتا ہے، کتنا زیادہ اور سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کی تجوید، تلاوت، اس کی تفسیر اور ترجمے کو کہاں جہاں درس ہوتے ہیں وہاں شریک ہو کر ایک آیت، 2 آیتیں اگر ہم سن لیتے ہیں ایک دن 2 دن، تو کم سے کم ہمارے ذہنوں میں وہ مضمون رہتا ہے، ہم اس کے ذریعے سے اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کہ ہم اس مہینے کو یہ یقین کریں کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ صرف تراویح کا مہینہ نہیں ہے، خود قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ بھی ہے۔ تراویح اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ روزے کے ساتھ ساتھ ہمیں تراویح بھی مل جاتی ہے، کئی جگہ قیام اللیل بھی مل جاتی ہے، اور ہم پورا قرآن مجید یا قرآن کا کچھ حصہ قرآن مجید میں تراویح میں ہم سنتے ہیں۔ یہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حافظ بنایا وہ قرآن مجید سناتے ہیں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں، میں آپ کو احساس دلاتا ہوں، آپ کی غیرت کو آواز دیتا ہوں کہ آپ یہ 6 دن کی اور 12 دن کی اور 10 دن کی تراویح مت تلاش کیجیے، یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ قرآن کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ پڑھتے ہوں ان کو بھی سمجھائیے، آپ نے اگر اپنے پلان میں شامل کیا تو اس کو ختم کیجیے، کینسل کیجیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی برکتوں سے نوازتے ہیں، کیا جلدی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ یقیناً ایک قرآن سننا ایک الگ سنت ہے، تراویح مہینے بھر پڑھنا ایک الگ سنت ہے، لیکن ایک قرآن ختم سننے کی وجہ سے بہت تیز قرآن مجید سننا یا حافظ کو مجبور کرنا کہ وہ اس طرح قرآن پڑھے، یہ انصاف نہیں ہے قرآن کے ساتھ۔ انصاف تو وہ بھی نہیں ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں، قرآن کا تو بہت بڑا حق ہے، لیکن یہ بہت ہی مختصر انداز کی جو تراویح ہو رہی ہے کہ بات ہی نہیں سمجھ میں آتی کہ آیت کون سی پڑھی گئی اور کون سی آیت چھوٹ گئی۔ کسی بھی حافظ سے آپ پوچھ لیجئے کیا اس کا دل مطمئن ہے؟ حافظ تو پریشر میں ہے، وہ غریب بیچارہ کیا کرے گا؟ مقتدی جس طرف اس کو لے جاتے ہیں اس طرف لے جاتا ہے۔ وہ اگر کہہ دے کہ اگر سارے حفاظ طے کر لیں کہ ہمیں ایسا قرآن نہیں سنانا ہے، تو اس سے بہتر تو کوئی بات ہی نہیں ہوگی کہ حفاظ تیار کیسے ہو گئے ایسا قرآن سنانے کے لیے۔ وہ بائیکاٹ کر دیں کہ مجھے ہرگز ایسا قرآن نہیں سنانا ہے۔ یہ جرم عظیم ہے کہ ایک تو قرآن ہم سمجھتے نہیں، اوپر سے قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کے ساتھ بھی ناانصافی، ڈنڈی ماری جا رہی ہے۔ اللہ کے ساتھ جو سچا معاملہ ہونا چاہیے ہم جھوٹا معاملہ کر رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہم نے پہلے اس طرح کی تراویح پڑھی اور آئندہ اگر ارادہ رکھتے ہیں تو فوراً اس ارادے کو ختم کریں۔ کوئی بات نہیں اگر آپ پورا قرآن نہ سن سکیں، آپ کا سفر ہوگا، عمرے کا اور کوئی سفر ہوگا اور کوئی مصروفیت ہوگی، جہاں سے جو تراویح ملے وہاں پڑھ لیجیے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ قرآن پورا سنا جائے، صرف اس وجہ سے ایک ختم سننے کے لیے تیز قرآن سننا یہ بہت بڑی غلطی ہے
کبھی مسلمانوں کو یہ سب باتیں نہیں معلوم تھی، نہ آج معلوم ہے، یہ ہمارے چند ملکوں میں یہ سب چیزیں عام ہو گئی ہیں، ورنہ دنیا جانتی ہی نہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو قرآن کے بارے میں ہمیں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے حفاظ کی حوصلہ افزائی کیجئے، ان سے کہیے آپ اطمینان سے پڑھیں، کوئی بات نہیں، ہم قرآن مجید سنیں گے انشاءاللہ۔ ہم قرآن کے لیے فارغ ہو کر مسجد میں آئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں، پورے مہینے 10 دن میں پڑھ کے فارغ، بازاروں میں پڑھ رہے ہیں، بلڈنگوں میں پڑھ رہے ہیں، ہر شخص اپنے اپنے فلیٹ میں تراویح کا انتظام کر رہا ہے۔ یہ اجتماعیت کے خلاف بات، یہ کھلواڑ ہے۔ اگر ضرورت ہے تو یقیناً کہیں انتظام ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن مسجدیں کیوں چھوڑی جا رہی ہیں؟ مسجد میں پورے مہینے کی تراویح ہو رہی ہے، اس میں شامل ہو، صبر کے ساتھ سنیں۔ قرآن اللہ کے کلام کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ استقبال رمضان کے جلسوں میں بھی جائیں گے، ہم وہاں دعوتیں کھلائیں گے بھی، کھائیں گے بھی، ہر چیز کو ثواب سمجھتے ہیں، لیکن استقبال قرآن کا اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ قل بفضل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے انہیں چاہیے کہ وہ خوش ہوں۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کا فضل قرآن ہے، اللہ کی رحمت اسلام ہے، توفیق ہے جو ہمیں میسر آتی ہے، اس لیے ان باتوں پر خوش ہونا چاہیے۔ خوش ہونے کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم چراغاں کرنے لگیں اور خوشیاں منانے لگیں اور ناچ گانوں میں لگ جائیں۔ اسلام کی خوشی کا طریقہ ہی بالکل الگ ہے۔ اسلام کی خوشی یہی ہے کہ انسان کا دل خوش ہو، اس کا ضمیر مطمئن ہو، وہ دوسروں کو خوش کرے، وہ خوشیاں بانٹے لوگوں کے اندر۔ خوشیاں منانا اور چیز ہے، خوشیوں کو اتنا عام کر دینا کہ لوگ مایوسی سے بچنے لگیں، لوگ قرآن مجید کی کیفیت کو اپنے اندر اتار لیں، اپنے مستقبل سے مایوس نہ ہوں، اپنی تقدیر پر ان کا ایمان مضبوط ہو، وہ اپنے اللہ کے بنائے ہوئے فیصلے پر راضی ہونے لگیں، ان کے اندر اٹھان ہو، ان کے اندر ترقی کے جذبات ہوں، وہ پیچھے کی طرف نہ جائیں، وہ آگے کی طرف بڑھیں۔ یہ اصل خوشی ہے۔ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اسی چیز پر خوش ہونا چاہیے۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں، اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ ان تمام آداب کا خیال کیا جائے، قرآن مجید کے آداب کا زیادہ سے زیادہ خود اپنی ذاتی تلاوت میں بھی ختم کیا جائے، لیکن صرف اس لیے کہ میں نے 10 ختم کیے اتنی تیز نہ پڑھا جائے کہ ہمیں خود نہ پتہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ آہستہ آواز میں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، لیکن خود سنا جائے جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اتنی آہستہ ہو، کم سے کم میں بھی سن رہا ہوں تاکہ میں سیکھ سکوں، میں اس کی اصلاح کر سکوں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ جب ہم اس مہینے میں داخل ہو رہے ہیں تو ایک بار سچی توبہ کر لیں اللہ کے سامنے تمام چیزوں سے۔ دیکھیے توبہ نام ہی ہے اس چیز کا، جو توبہ نصوح ہے نا، خالص توبہ، وہ یہی ہے کہ جو ہوا پہلے اس پر افسوس، جو ابھی ہو رہا ہے فوراً انسٹنٹلی اسے فوراً چھوڑنا۔ یہ نہیں کہ ہم چھوڑیں گے، غور کریں گے، دیکھیں گے۔ زندگی میں ہزاروں ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم نے سوچ رکھا ہے کہ یہ ہمیں چھوڑنا ہے، لیکن چھوڑیں گے، ابھی ٹائم ہے، چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ آئندہ مہینہ، آئندہ سال، 1-2 سال اور کر لیتے ہیں، حج کے بعد، عمرے کے بعد، رمضان کے بعد، یہ فلاں جلسے میں شرکت کے بعد۔ ایسے نہیں ہوتے زندگی کے فیصلے۔ زندگی کے فیصلے اسی طرح ہوتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، ایک بار میں فیصلہ لیتا ہے۔ اگر کسی کو بہت تیزی کے ساتھ کسی چھجے پر لپک کر کوئی چیز نکالنی ہے، اگر جھجکتا رہ جائے تو وہ اچھل کر وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اسے ہمت کے ساتھ جست لگانی پڑتی ہے، ایک بار ہی اڑنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی کوشش زندگی میں ایسی ہونی چاہیے کہ جو چیزیں بھی غلط ہیں وہ غلط ہیں، ہمارے آپ کے صحیح سمجھنے سے یا غلط سمجھ کر پھر بھی کرنے سے وہ صحیح نہیں ہو جاتی۔ غلط غلط ہوتا ہے، صحیح صحیح ہوتا ہے، دھوپ دھوپ ہوتی ہے، چھاؤں چھاؤں ہوتا ہے۔ یہ نہیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دلیلیں تلاش کرتے پھریں کہ ہے نا اس سلسلے میں ایک قول ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اپنی زکوٰۃ کے سلسلے میں غور کریں، اپنی زکوٰۃ کے حساب میں ہمیشہ یہ نہ دیکھیں کہ کہاں ہم بچ سکتے ہیں، بلکہ یہ غور کریں کہ کتنا ہم زیادہ دے سکتے ہیں۔ جو زکوٰۃ میں آئے گی وہ زکوٰۃ میں آ جائے گی، اس کے علاوہ صدقہ ہو جائے گا، عطیہ ہو جائے گا، کسی کے ساتھ احسان ہو جائے گا، کسی کا بھلا ہو جائے گا، کسی کے مہمان نوازی ہو جائے گی، کسی کو ہدیہ ہو جائے گا، سب اجر و ثواب کی چیزیں۔
اور ان سب کی نیت کرنی چاہیے. اپنی زکوٰۃ کے سلسلے میں انصاف سے کام لیا جائے. زکوٰۃ کا تھوڑا سا بچا ہوا حصہ پورے مال کو برباد کر دیتا ہے. اچانک آپ دیکھیے کہ زندگی میں ہمارے کیسی مصیبتیں آتی ہیں، کیا پیسے خرچ نہیں ہوتے؟ پیسے ایسی ایسی جگہ خرچ ہوتے ہیں کہ اس وقت احساس ہوتا ہے کہ میں نے صحیح جگہ پر نہیں خرچ کیا جہاں ہمیں کرنا چاہیے تھا. تو اتفاق پیسے چیز ہی ایسی ہے کہ جو خرچ ہونے والی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ پیسے سنبھال کر رکھنے کی ان کی بڑی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن ان کے پیسے بھی پھر وہ استعمال نہیں کر پاتے اپنی زندگی میں. آئندہ ان کی اولاد میں جاتی ہے اور پھر وہاں جھگڑے لگاتی ہے. یہ دولت ایسی چیز ہے جو چین سے کبھی بیٹھنے نہیں دیتی. اس لیے جب جہاں خرچ کرنے کی نیت ہو انسان کو کر گزرنا چاہیے، اسے خرچ کر دینا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرے اوپر یہ واجب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. کیا اللہ تعالیٰ پر اپنا فضل اور اس کی رحمتیں واجب ہیں؟ اللہ تعالیٰ بڑھ کر عطا فرماتا ہے، ہمیں نوازتا ہے. اللہ نے ہمیں پائپ لائن بنایا ہے، ہمارے ذریعے سے کسی کو دینا چاہتا ہے. وہ چاہے تو راست طور پہ دے دے، ڈائریکٹ دے دے. اور اگر کسی کو دولت دی ہے، کسی کو کوئی اور نعمت دی ہے، نعمتیں تمام ہیں اللہ تعالیٰ کی. اس لیے اپنی زکوٰۃ کے بارے میں انصاف کیا جائے، روزے کے مسائل سیکھے جائیں. یہ نہیں کہ کسی کو دیکھا آپ نے کہ ایسا کرتے ہیں تو ہم نے کر لیا. معلومات کی جائے کہ روزہ اس سے خراب تو نہیں ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں مکروہ ہی ہوتا ہے، روزہ خراب تو نہیں ہوتا. مکروہ کیوں؟ مکروہ کا مطلب ہے کہ اس پر دھبا آ گیا، داغ آ گیا، نشان آ گیا اس کے اوپر، اس کے کریکشن کی ضرورت ہے. مکروہ کراہت سے بھی اپنے روزے کو بچایا جائے، عاجزی سے، کسل سے اپنے روزوں کو بچایا جائے. قرآن مجید کی ہم تلاوت کریں گے، رمضان میں بھی جائیں گے، لیکن ایک وقت میں ہم عبادت کریں گے تو دوسرے وقت میں اتنا زیادہ سونے کی عادت ہم نے بنا لی ہے. 7-8 گھنٹے سو لینا بہت کافی ہے، پوری رات عبادت. اور ہمارے بہت سے نوجوان اس مسجد سے بھی وابستہ، بہت سے نوجوان جو رمضان میں جڑتے ہیں. اور گزشتہ سال ہم نے پورے مہینے میں قیام اللیل کا اہتمام کیا، انشاءاللہ اس سال بھی ہوگا. پورے مہینے میں ہم دیکھتے تھے زیادہ تر نوجوان آتے تھے، بہت اچھا پہلو ہے. لیکن کبھی کبھی آتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ ایسے نوجوان رات میں تراویح سے فارغ ہو کر اور بعد کی مصروفیات سے فارغ ہو کر کیا انہوں نے آرام کیا؟ زیادہ تر وقت انہوں نے پوری رات ادھر ادھر دوستوں کے ساتھ گزاری، اور پھر آخر میں 3 بجے 2:30 بجے عبادت کے لیے آ گئے. تو ظاہر ہے کہ یہ طریقہ بھی غلط ہے کہ ایک طرف ہم نیکی کما رہے ہیں اور دوسری طرف گنوا رہے ہیں. پوری رات ادھر ادھر گزاری جا رہی ہے. اور حیدرآباد تو حلیم فیسٹیول کے لیے مشہور ہو گیا ہے کہ پوری رات لوگ حلیم کھاتے ہیں. کھانے پینے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن عبادت کے اوقات میں کبھی کبھی ہو جائے، انسان تھک جاتا ہے، نفسیاتی دباؤ سے بچنا چاہتا ہے، مستقل عبادت نہیں کر سکتا. اللہ نے انسان کو ایسے ہی بنایا ہے، لیکن اس میں بیلنس کرنا چاہیے. کبھی ہو جائے لیکن ہمیشہ کی عادت بنا لی جائے، یہ بہت غلط ہے. دل کی فکر کرنا چاہیے. جب دل زندہ ہو جاتا ہے سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. دل بیمار بھی ہوتا ہے، دل انسان کا بھوکا پیاسا ہوتا ہے، دل بے لباس ہو جاتا ہے. اس کی زینت تقویٰ ہے، اس کا کھانا پینا معرفت ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اس خشوع خضوع ہے. ہمیں چاہیے کہ ان تمام نیک جذبات کے ساتھ ہم اپنے رمضان کا آغاز کریں، اس مبارک مہینے کا آغاز کریں. اور انشاءاللہ اس سے متعلق اور مسائل اور جو ضروری چیزیں ہیں ہم تمام ہفتوں میں اس کا ذکر کرتے رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے. آمین. وآخر دعوانا.